میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے فکر آخرت کے عنوان پر چند باتیں پیش کی تھی۔ آج بھی میں اپنی بات کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گا، لیکن جو باتیں پچھلے جمعہ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے کی تھی، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو زندگیاں عطا فرمائی ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں دو زندگیوں کا تصور عطا فرمایا ہے، ایک دنیاوی زندگی اور ایک ہے اخروی زندگی۔ پھر اس کا موازنہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی کیا تھا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی بالکل ہیچ، بالکل کم، مختصر سی، بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ آخرت کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ قرآن مقدس کے اندر نزول کے اعتبار سے جو سب سے آخری آیت ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی آخرت کی طرف انسان کو تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہنکائے جاؤ گے، اور کسی نفس کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بالکل مختصر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یعجل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یشبع کہ اگر کوئی انسان اپنی ایک انگلی دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈالے اور پھر اس انگلی کو باہر نکالے اور پھر دیکھے کہ اس انگلی کے اوپر کتنا پانی جمع ہوا ہے، اس پانی کی قدر و قیمت جو انگلی کے ساتھ جمع ہوا ہے سمندر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جیسی تم محنت کرو گے ویسا ہی پھل تمہیں آخرت کے اندر ملے گا۔ اچھی کرو گے تو اچھا بدلہ، بری کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنا یہ ایک انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک بکری کا ایک کان کٹا ہوا مردار بچہ دیکھا کہ جس سے بدبو اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی توجہ
اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے اوپر ڈلائی اور آپ نے سوال کیا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو اس بکری کے مردار بچے کو 1 درہم کے عوض خرید لے؟ صرف قیمت کتنی لگائی؟ 1 درہم، 1 درہم کے عوض اس کو خرید لے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انتہائی بے قیمت ہے، بیکار ہے، ہم اسے خرید کر کیا کریں گے؟ ہم اس سے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، ہم تو اسے اسی قیمت کے اوپر خریدنا تو دور کی بات، ہمیں اگر کوئی مفت بھی دے گا تب بھی ہم اسے نہیں خریدیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ صحابہ کرام میرے اتنی تمہید باندھنے کا مقصد جو تھا نا، وہ مقصد یہ تھا کہ واللہ قسم بخدا، اللہ کی قسم کہ اللہ کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے یہ دنیا۔ یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردار سے بھی زیادہ بے قیمت اور ذلیل ہے۔ مقصد عام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اے لوگوں، اپنی طلب اور فکر کا مرکز اس حقیر اور بدبودار دنیا کی زندگی کو نہ بناؤ، بلکہ اپنی طلب اور فکر کا مرکز آخرت کی زندگی کو بنا لو، کہ جو دائمی اور ابدی زندگی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی، میرا مال، حالانکہ اس مال میں سے جو واقعی میں انسان کا ہے نا، وہ صرف 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ جو انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، اس مال میں سے صرف 3 چیزیں انسان کی ہیں، باقی اور کچھ بھی نہیں انسان۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا وہ اس نے ختم کر لیا، یعنی خود مزہ لے لیا، کھا لیا، تو یہ جو اس نے کھا لیا اپنے لیے کیا۔ او لبیث فابلا، یہ جو اس نے اپنے لیے پہن لیا وہ پرانا کر دیا، بوسیدہ کر لیا، یہ انسان نے اپنے لیے کیا۔ اور تیسری چیز او اعطا فاقتنا، جو اس نے راہ خدا کے اندر خرچ کیا اسے اپنے لیے ذخیرہ کر دیا۔ جتنا مال انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، وہ مال انسان کا اپنے لیے ہوگا، اس مال کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو عطا فرمائے گا۔ وما فی سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اس کے سوا اور جو کچھ بھی ہے، جتنا مال و دولت ہے، جتنا سونا چاندی ہے، جتنے مالات گاڑیاں کوٹھیاں ہیں، وہ سب کا سب دوسروں کے لیے ہے، انسان کا نہیں ہے، وہ سب مال اغیار کا ہے۔ یہ محض ایک چوکی دار کی نوکری کر رہا ہے اس کے اوپر، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری سی چادر کے اوپر تشریف فرما ہے۔ ہم تو نرم و ملائم بستروں کے اوپر بیٹھتے ہیں پھر بھی تھک جاتے ہیں، لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر آئے اور اپنی امت کی فکر کرتے رہے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی امت کی فکر کرتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دینا۔ لیکن آج کی امت کیا کر رہی ہے
کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتی ہے یا نہیں؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو پس پش ڈال دیا ہے اور اس دنیا کی دوڑ کے اندر مگن ہو چکے ہیں، لیکن وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین تھے، ایک کھردری سی چادر کے اوپر تشریف فرما ہے، وہ چادر اتنی کھردری کہ آپ کے وجود اقدس کے اوپر اس کے نشانات بھی صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ان کو چند برتنوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ چند برتن بھی کیا تھے؟ وہی برتن جو آپ کی ضرورت زندگی کے تھے، کوئی فضول سامان نہیں، وہی سامان جو آپ کی زندگی کی ضرورت تھی۔ ایک پانی پینے کا پیالہ تھا، ایک برتن تھا جو وضو کے لیے تھا، ایک مشکیزہ تھا جس کے اندر پانی موجود تھا، اور ایک تھیلی تھی جس کے اندر تھوڑا سا آٹا تھا، اور کوئی سامان نہیں۔ یہ اسباب دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نکل گئی، چیخ پڑے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ آقا دو جہاں ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن آپ اس تنگی بڑی زندگی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، ما یبکیک یا عمر، کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ کس چیز نے رونے کے اوپر مجبور کر دیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی ناشکری کیا کرتے ہیں، جو کفر کیا کرتے ہیں، کیسر و کسرا، وہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، دنیا کا تمام عیش و آرام ان کے پاس ہے، سونا چاندی، محلات، زیورات، آسائشیں، عیش و آرام، ہر چیز ان کے پاس ہے، وہ پوری دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ تو جہانوں کے سردار اس تنگی اور رسوت کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اتنی تنگی کہ ایک درخت بستر بھی موجود نہیں، ایک کھردری سی چادر جس کے اثرات بھی آپ کے وجود کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اتنی تنگی والی زندگی، اور آپ دو جہانوں کے سردار اور وہ اللہ کے دشمن، اتنے عیش و آرام والی زندگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بٹھایا اور دلاسا دیا اور سمجھایا کہ اے عمر، حیران کیوں ہوتے ہو؟ اے عمر، وَأَنْتَ یا عمر تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ عمر، کیا آپ یہ دنیا کے عیش و آرام چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کی مزے اور لطف والی زندگی آپ چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کے درہم و دنانیر آپ چاہتے ہیں؟ یہ محلات اور کوٹھیاں آپ چاہتے ہیں؟ یہ زیب و زینت کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی ولی دنیا، اے عمر یاد رکھنا، میں دو جہانوں کا سردار ہوں، لیکن دو جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود میرا دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ما انا الا قراقب استظل تحت شجرۃ ثم راها وتركها، میری مثال تو ایک مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ جس طرح ایک مسافر اس جگہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا،
تو اسی طرح میں بھی اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی ختم ہو سکتی ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کیسر و کسرا کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں اور عیش و آرام والی زندگی گزارے ہیں. تو اے عمر، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولد الاخرہ، کہ عمر کیا آپ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوتے کہ اللہ نے ان کو دنیا عطا کر دی ہے اور اللہ ہمیں جو عطا کرے گا وہ آخرت ہوگی. اللہ نے انہیں جو کچھ دینا تھا دنیا کے اندر دے دیا، لیکن ہمیں جو اللہ دے گا نا وہ کب کہاں دے گا؟ آخرت کے اندر. اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا، کہ عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دینا تھا اسی دنیا میں دے دیا اور ہمیں جو اللہ دے گا وہ آخرت کے اندر دے گا. لہذا اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگائیے، دنیا کے اندر اپنا من نہ لگائیے، بلکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے ہیں. وہ آپ کے امام تھے، صحابہ کرام کے امام تھے، پیشوا تھے، ہمارے بھی امام ہیں. وہ اپنی امت کو اور صحابہ کو نصیحت کرتے رہتے تھے ہمیشہ. کیا نصیحت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو. کیا صحابہ کرام مرنے سے پہلے مر جاؤ اور قیامت کے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت کے آنے سے پہلے تو اپنی نفسانی خواہشات اور معصیت کے تقاضوں کو کچل کر فنا کر دو، ان کو ختم کر دو اور ہمہ وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ میں کس سمت پر جا رہا ہوں. میں نیکی کے راستے پر جا رہا ہوں یا برائی کے راستے پر جا رہا ہوں. ہمیشہ اپنا محاسبہ کرو، کیونکہ اس دنیا کے اندر جب تم اپنا محاسبہ کر لو گے تو تمہارے لیے یہ آسان ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تمہارا حساب کرے گا تو تمہیں اس حساب کا بدلہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا. لہذا اپنی حقیقی موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دو. اس دنیا کے ساتھ اپنے نفس کو نہ لگاؤ، اس نفس کی معصیت کو کچل دو، فنا کر دو اور اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ کس سمت پر تم جا رہے ہو. فکر آخرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے وجود کے اوپر بڑھاپے کے اثرات نظر آ رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا، کہ اے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپا آپ کے اوپر آ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، قد شیبتی ہودن والواقعۃ والمرسلات، کہ میرے یار غار یہ بڑھاپا تو ابھی رہی، یہ بڑھاپا تو میرے اوپر اسی وقت آ گیا تھا جب اللہ نے میرے اوپر سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ کو نازل فرمایا تھا. کیوں؟ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کے عیش و آرام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کی سختیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کی آسانیوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. جب سے میرے اوپر یہ صورتیں نازل ہوئی ہے نا، میرے اوپر تو بڑھاپا اسی وقت کا آ گیا ہے. میں ہمیشہ ان کی سختیوں کو سوچتے ہوئے ڈر جایا کرتا ہوں. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین پیغمبر تھے، آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ گناہوں سے معصوم تھے،
لیکن حالت کیا تھی کہ ہمیشہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. اور ہم جو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ گناہ کے اندر جایا کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ سے توبہ استغفار نہیں کیا کرتے. وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہونے کے باوجود بھی اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافیت طلب کیا کرتے تھے، آخرت کو یاد کیا کرتے تھے. کیونکہ جو انسان آخرت کو یاد کرتا رہتا ہے نا ہمیشہ، وہ اس کا عمل جو ہے نا، اس کے اعمال وہ خود بخود درست ہو جاتے ہیں. آخرت کو آپ یاد کرو تو آپ کے تمام اعمال خود درست ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہر عمل کو یہ کر کر سوچیں گے کہ میں نے مرنا ہے، میں جو عمل کروں گا اس کا میں نے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. ہر عمل کے کرنے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ میں نے مرنا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو میں اس عمل کا کیا جواب دوں گا؟ جب انسان فکر آخرت کو اپنے دل کے اندر رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرے گا تو انسان کے اعمال خود بخود درست ہوتے تھے. ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام آپس میں دل لگی کر رہے تھے. جس طرح کے دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم عمر لوگ آپس میں بیٹھے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی آپس میں بیٹھے ہوئے تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، بڑی بری گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اغسلوا ذکر حازم اللذات الموت، کہ صحابہ کرام لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے نا، یہ ہر روز آواز لگاتی ہے، وہ ہر روز یہ آواز دیتی ہے، انا بیت الغربہ، میں مسافرت کا گھر ہوں، اپنے سفر کا ساز و سامان ساتھ لے کر آنا. انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنا ساتھی ساتھ لے کر آنا. انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، اپنی آرام کی چیزوں کے سامان ساتھ لے کر آنا. انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنی ان سختیوں سے بچنے کا سامان ساتھ لے کر آنا. یہ قبر ہر روز آواز لگاتی ہے، ہر روز انسان کو سمجھاتی ہے کہ اے انسان، تو نے میرے اندر آنا ہے، تو نے تنہا ہونا ہے، اپنا ساتھی اپنے ساتھ نیک اعمال لے کر آنا، اپنا ساتھی خود بخود لے کر آنا. اور عقل مند اور دانا ترین انسان بھی وہی ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. اور بے وقوف انسان وہ ہے جو خواہشات پر عمل کرتے ہوئے، نفس کی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور پھر اللہ سے امید لگا لیتا ہے. سارے وہ کام کرتا ہے جو اس کے نفس کی خواہشات ہے، لیکن اللہ سے امید لگا لیتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. نہیں، سب سے بے وقوف ترین انسان ہے. ایک واقعہ سنا دو، بڑے خوبصورت واقعہ. حضرت بہلول رحمہ اللہ بڑے ہی مجذوب قسم کے بزرگ تھے، جن کا ہارون الرشید کے دربار کے اندر کثرت سے آنا جانا تھا. ہارون الرشید کے دربار میں کثرت سے آنا جانا تھا کہ ایک دن ان کے دربار میں تشریف لے کر آئے تو ہارون الرشید انہوں نے ازراہ مذاق ان کو ایک چھری دے دی، ایک ان کی اپنی چھڑی امانت کے طور پر دے دی. ان کو ایک چھڑی اپنی امانت کے طور کے اوپر دے دی اور ان سے کہا کہ آپ کو جو سب سے بے وقوف آدمی نظر آئے نا تو آپ یہ چھڑی اس کو دے دیں. آپ نے وہ چھڑی اپنے پاس رکھ لی، حتیٰ کہ اس چھڑی کو اپنے پاس گھر میں بھی لے کر آ گئے. اس واقعے کو کئی سال گزر گئے. ہارون الرشید سخت بیمار ہو گئے. وہ بزرگ ہارون الرشید کی عیادت کے لیے تشریف لے کر آئے. پوچھا بادشاہ سلامت
کیا حال چال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ ہارون الرشید کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، بس اب جا رہا ہوں۔ بہلول کہنے لگا پوچھا امیر المؤمنین کہاں جا رہی ہے، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ بادشاہ کہنے لگا ہارون الرشید کہ اللہ کے بندے آخرت کا سفر درپیش ہے، آخرت کے سفر کے اوپر چلنے لگا ہوں، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ بہلول پوچھنے لگا کہ واپسی کتنے دنوں بعد ہوگی؟ ہارون الرشید کہنے لگا کہ بولے یہ تو آخرت کا سفر ہے، اس سے واپسی نہیں ہوا کرتی، اس سے کوئی واپس نہیں آتا۔ بہلول پوچھنے لگا بادشاہ سلامت اگر واپس نہیں آنا تو آپ نے اپنی آسائشوں کے لیے، اپنی آرام کے لیے کیا ساز و سامان آگے بھیجا ہے؟ کیا کوئی فوجی لشکر آپ نے آگے بھیجا؟ کیا کوئی ایسا لشکر جو آپ کا سامان لے کر جا رہا ہے وہ آگے بھیجا؟ کوئی سامان، کوئی بستر، کوئی غلام، کوئی ملازم آپ نے آگے بھیجے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بہلول، یہ تو آخرت کا سفر ہے، اس سفر کے اوپر انسان اکیلا ہی جاتا ہے، یہاں پر کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی ملازم نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی لشکر نہیں ہوتا، کوئی سامان نہیں ہوتا۔ حضرت بہلول فرمانے لگے کہ بڑی عجیب بات ہے بادشاہ، اتنا لمبا سفر آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے واپس بھی نہیں آنا، اور آپ نے اپنے عیش و آرام کے لیے، رات و آرام کے لیے کوئی چیز بھی آگے نہیں بھیجی، حالانکہ اس سے قبل آپ نے جتنے مرضی لمبے سفر کیے ہیں، لیکن آپ اپنے اس سفر سے پہلے اپنی تیاری کے لیے آگے چیزیں بھیجا کرتے تھے، غلام جایا کرتے تھے، ملازم جایا کرتے تھے، فوجی لشکر جایا کرتے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے چیزیں رکھا کرتے تھے، آپ کے آرام کے لیے چیزیں رکھا کرتے تھے، آپ ہر سفر سے پہلے سماج سے سفر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت بہلول کہنے لگا بادشاہ سلامت میرے پاس آپ کی ایک امانت موجود ہے جو میں نے بڑے لمبے عرصے سے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ فوراً اٹھے، گھر چلے گئے، وہ چھڑی لے کر آئے اور آ کر فوراً بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی، گویا کہ اس حقیقت کا اظہار کر دیا کہ بادشاہ ہارون الرشید میری نظر میں سب سے بے وقوف آدمی آپ ہیں۔ کیوں؟ یہ منظر دیکھ کر ہارون الرشید رونے لگا اور کہنے لگا کہ بہلول ساری زندگی، ساری عمر ہم لوگ تجھے بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن آج پتا چلا کہ حقیقی بے وقوف تو ہم ہی ہیں، کہ ہم نے اپنی ساری عمر ضائع کر دی ہے لیکن سفر آخرت کی تیاری نہیں کی، ہم نے ساری عمر، ساری زندگی بسر کر دی اس دنیا کے عیش و آرام کو پانے کے لیے، اس دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے، لیکن جو دائمی زندگی ہے، جو ہمیشہ والا سفر ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، ہم نے اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ ہم ہمیشہ تجھے بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن در حقیقت اصل میں بے وقوف ہم ہی ہیں، کہ ہم نے جو حقیقی سفر جس کے اوپر ہم نے جانا تھا، اس سفر کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا خیال بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے فضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے فضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان میں رہے۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے گا اسے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ جتنی زندگی ہم گزارے، ہم سال بھر کیک کٹنگ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، سال گزارتے ہیں کہ میں 22 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کس طرح یہودیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر گزارے ہیں؟ جو کام
یہودیوں کے عیسائیوں کے تھے، ہم وہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نام لیتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سارے وہ کام کرتے ہیں جو یہودی اور عیسائی کیا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا زندگی کا 1 سال گزر گیا ہے، محاسبہ کرو کہ اس سال کے اندر میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا پایا کیا کھویا، کیا میں نے اللہ کو راضی کیا، کیا میں نے موت کی تیاری کی، کیا میں نے جنت کے حصول کی کوشش کی، کیا میں نے جہنم سے پناہ مانگی، کیا میں نے اللہ سے استغفار کیا۔ یہ سوچو، ہم سال بعد کیک کاٹتے کہ میں 30 سال کا ہو گیا، کتنی بے وقوفوں والی زندگی ہم بسر کرتے ہیں۔ اور اصل دانا انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ دانا انسان ہیں یا بے وقوف انسان ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایک طریق خمسا قبل خمسین، کہ اے انسان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کھو جانے سے پہلے ان کو غنیمت سمجھو اپنے لیے، ان کی قدر جانو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ جوانی جو ہے اس کے اندر انسان طاقت کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جوانی کی توبہ جو ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو انسان کو پتہ ہے میری موت کا وقت آ گیا، میں مرنے والا ہوں، قریب آ گئی میری موت، تو انسان اللہ کے پاس آ جاتا ہے۔ لیکن اصل وہی انسان ہے جو جوانی کے اندر اللہ کے راہ میں چل پڑے۔ تو اس لیے فرمایا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری چیز وصیحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ بھی صحت ہے آپ کے پاس، تندرست ہو، طاقتور ہو، تو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اللہ کی خوب عبادت کرو۔ یہ نہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ آپ اپنے بستر کے اوپر جا لگو، لہذا بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ تیسری چیز وغنا کا قبل فقری کا، اپنی مالداری کو، تمنگری کو فقر و افلاس سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جتنا مال ابھی آپ کے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بظاہر تو یوں لگے گا کہ میرا مال کم ہوتا ہے، نہیں، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا اللہ اس سے دگنا تمہیں عطا کرے۔ لہذا اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ چوتھی چیز وفراغ قبل شغل کا، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی فارغ ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ سے دعا کرو، رسول کے اوپر درود بھیجو، فارغ ہو، یہ سارے نیک کام کرو۔ لیکن جب تم مصروف ہو جاؤ گے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے، دنیا کی چیزوں کے اندر مشغول ہو جاؤ گے، تو تمہیں کہاں موقع ملے گا؟ تم دنیا کے اندر مغل ہو جاؤ گے، دنیا کے دندر میں پھنس جاؤ گے۔ لہذا اپنی فراغت کو جب بھی فارغ ہو اللہ کو راضی کرو، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور 5ویں اور آخری چیز اور سب سے اہم ترین چیز وحیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ کل سے میں نماز شروع کروں گا، کل سے میں اللہ کے راہ پر خرچ کروں گا، کل سے میں یہ کام کروں گا، کل سے روزے رکھوں گا، کل سے نیک کام کروں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کو زندگی نہیں عطا فرمائی، ان کے اوپر موت آ گئی۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، تو اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھائے، اللہ کو راضی کرے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو تیار کرو۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم
دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمارے آنے کا مقصد تھا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لہذا ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی خوب عبادت کرو۔ موت یہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ موت اللہ کا ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جو لازمت لاگو ہونا ہے۔ اس موت سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، کوئی چیز بھی اس موت سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات اس سے مستثنا ہے تو وہ صرف اللہ کی اپنی ذات کے سوا اور کوئی نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے اندر فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس زمین کے اوپر جو بھی نفس ہے، جو بھی ذی روح ہے، اسے لازماً موت نے آنا ہی آنا ہے، اسے لازماً فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ موت یہ اللہ کا ایک ایسا جام ہے کہ جسے لازماً ہر ایک نے پینا ہے، اور قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، الموت کالغل کل نفس شاربوہا، الموت کالغل کل نفس شاربوہا، والقبر باب کل نفس داخلوہا، کہ موت یہ ایک ایسا جام ہے کہ ہر ذی روح نے اس جام سے پانی پینا ہی پینا ہے، والقبر باب، اور قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے سے ہر ذی روح نے داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ موت یہ ایک ایسا یقین ہے کہ جس کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر انصاف دیکھو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اللہ کی ذات کے انکاری مل جائیں گے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے انکاری مل جائیں گے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو نماز کے منکر مل جائیں گے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ہر چیز کے منکر مل جائیں گے، لیکن موت یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا یقین ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر آپ کو اس موت کا کوئی بھی منکر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس موت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس موت کا منکر نہیں ہے۔ یہ موت یہ اللہ کا ایک یقینی امر ہے، یہ ایسا یقینی امر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس موت کا نام ہی یقین رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے انسان، اے میرے بندے، اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کی عبادت کر اس حد تک، اس وقت تک، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی تجھے موت آ جائے، کیونکہ اس موت سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ اپنی موت کے آنے سے پہلے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ موت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، اس لیے سوچنا چاہیے، سوچئے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا
کہ جب روح اور بدن کا رشتہ ٹوٹ رہا ہوگا، روح اور بدن آپس میں جدا ہو رہے ہوں گے، 29واں سپارہ سورہ قیامت کے اندر اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ جب روح اور بدن کا رشتہ ٹوٹے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے گی، لوگ کہنے لگیں گے کہ اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی تعویذوں والا بلاؤ، لیکن مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، میری جدائی کا وقت آ پڑا ہے۔ اس وقت پنڈلی پنڈلی سے جدا ہو جائے گی، اس وقت پنڈلی پنڈلی کے اوپر لپٹ جائے گی، اور اس دن تجھے اپنے پروردگار کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ایک دن ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب میری سانس اکھڑ جائے گی، سارے کے سارے انتظامات دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے، اسرائیل آئیں گے، میری روح کو قبض کریں گے، مساجد کے اندر میری موت کا اعلان ہوگا کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تختہ غسل کے اوپر مجھے لٹایا جائے گا، کفن کا لباس مجھے پہنایا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تے منزل و وحشت و مہد ہونی ہے، تے منزل و وحشت و مہد ہونی ہے، فرقت ما بین روح و بدن ہونی ہے، کیوں نفر کفن کے نام سے لرزتا ہے بدن، کیوں کفن کے نام سے لرزتا ہے بدن، ایک روز یہی قبا زیبتن ہونی ہے۔ کفن کا لباس مجھے پہنایا جائے گا، میرا جنازہ اٹھے گا، میرا سارا مال و متاع یہی کا یہی رہ جائے گا، میں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا، میری میت گھر کے دروازے سے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے میری قبر کی طرف لے جایا جائے گا، تنگ سی قبر ہوگی، تاریک سا مکان ہوگا، نہ پلنگ ہوگا نہ بستر ہوگا، اور یہی میرا مسکن ہوگا، یہی میرا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے دوست احباب، میرے تمام وہ تعلقات رشتہ ناتے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنو پٹی تلے دبا دیں گے، اور پھر وہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کے اندر واپس لوٹ آئیں گے، اور اپنے آرام دہ بستروں کے اوپر لیٹ آئیں گے، اور مجھے اکیلا تنہا اس قبر کے اندر چھوڑ آئیں گے۔ الا یا ساکن القصر المعلق صدق عن قریب الفطرات له برق ينادي كل يوم لدور الموت وبلول الخراب۔ اے محلات کے اندر رہنے والے انسان، اے کوٹھیوں کے اندر رہنے والے انسان، یاد رکھنا ایک دن اس قبر کے اندر تو نے جانا ہے۔ یہ قبر ہر روز تجھے پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر آنا۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ موت یہ ایک یقینی امر ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تو عقل مند اور دانا ترین انسان وہ ہے جو اس موت کی تیاری کرے، اور بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی تیاری کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے نا، گلے میں سانس آ کر اٹک جاتی ہے، جب انسان کی موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کے اوپر 5 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ موت و حیات کی کشمکش میں ہو، 5 فرشتے انسان کے اوپر مقرر کر دیے جاتے ہیں، ایک ایک فرشتہ اپنی اپنی باری کے اوپر انسان کے اوپر آتا ہے، انسان کے پاس آتا ہے۔ پہلا فرشتہ آتا ہے کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں پھنسی ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے،
وہ فرشتہ اس انسان کو آواز دیتا ہے یا ابن آدم این بدنک القوی، کہ اے ابن آدم آج تیرا وہ طاقتور بدن کہاں پر ہے جس بدن کے اوپر تو اکڑا کرتا تھا، سینہ تان کر چلا کرتا تھا. این بدنک القوی، آج تیرا وہ طاقتور بدن کہاں پر ہے؟ ما اضعفہ اليوم، آج تیرے اس طاقتور بدن کو کس نے کمزور کر دیا ہے؟ یہ فرشتہ پہلا اس وقت آئے گا جب انسان کی روح اس کے حلق میں آ کر اٹک جائے گی، نچلا سارا در بیکار ہو کر رہ جائے گا. پہلا فرشتہ کہے گا کہ انسان تیرا طاقتور بدن کہاں پر ہے؟ آج اسے کس نے کمزور کر دیا ہے؟ این لسانک الفصیح ما اسکتہ اليوم، آج تیری وہ خوش بیان زبان کہاں پر ہے جس سے تو تڑ تڑ بولا کرتا تھا، کبھی چپ نہیں کیا کرتا تھا، ہمیشہ بولا کرتا تھا. آج تیری زبان کو چپ کیسے لگ گئی ہے؟ کیوں تو چپ ہو گیا ہے؟ این اہلک و قرابتک ما اوحشک منہم اليوم، اے انسان آج تیرے وہ تمام اہل و عیال، دوست احباب، رشتے ناتے کہاں پر ہے؟ آج تو کیوں اتنا وحشت زدہ ہو گیا ہے؟ آج تو کیوں اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے؟ پہلا فرشتہ ہو کر چلا گیا. دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے. فرشتے انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اسے کفن کے اندر ڈالا جا چکا ہوتا ہے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا ابن آدم این ما عادت من الغنال الفقر، اے انسان آج تیری وہ دولت کہاں پر ہے کہ جس دولت کو تو نے مشکل لمحات کے لیے تیار کیا تھا، جس دولت کے پیچھے تو ساری زندگی محنت کرتا رہا، آج تیری وہ دولت کہاں پر ہے؟ این ما عادت من الامراض للخراب، آج تیرے وہ مکانات محلات کہاں پر ہے جو تو نے رہائش کے لیے تعمیر کیے تھے؟ این ما عادت من الانس للوحشہ، اے انسان آج وحشت سے بچنے والے وہ انسان کہاں پر ہے جو تیرے بولس تھے، تیرے غمخوار تھے؟ آج کیوں تو اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے؟ تیرے غمخوار دوست کہاں پر گئے؟ رشتہ دار کہاں پر گئے ہیں؟ آج کیوں اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے؟ دوسرا فرشتہ یہ بات کہہ کر چلا گیا. تیسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس انسان کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر اٹھ چکا ہوتا ہے، چاروں طرف سے انسان کو کندھے دے دیے جاتے ہیں. تو وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم اليوم تسافر سفرا بعیدا لم تسافر سفرا ابعد منہ، کہ انسان آج تو نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے کہ ساری زندگی اس سے لمبا سفر تو نے کبھی طے نہیں کیا ہوگا. آج تو ایک ایسے سفر کے اوپر چل پڑا ہے کہ اس سفر سے لمبا سفر تو نے کبھی طے نہیں کیا ہوگا. اليوم تزور قوما لم تزرهم قبل هذا قط، کہ اے انسان، اے ابن آدم، آج تیری ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوگی، ایسے لوگوں سے ہوگی کہ جس سے قبل تیری ملاقات ان جیسے لوگوں سے کبھی نہیں ہوا ہوگی. اليوم تدخل مدخلا ضيقا لم تدخل اضيق منه، کہ آج تو ایک ایسی تنگ جگہ کے اندر داخل ہوگا کہ اس سے قبل اتنی تنگ جگہ کے اندر تو کبھی داخل نہیں ہوگا. یعنی قبر کے اندر انسان پہلے کبھی داخل نہیں ہوا، لیکن آج تو انسان ایک ایسی تنگ جگہ کے اندر داخل ہوگا کہ اس سے قبل اس سے تنگ جگہ کے اندر تو کبھی نہیں داخل ہوا ہوگا. 14 فرشتہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتہ آ کر انسان کو کہتا ہے یا ابن آدم بالعکس كنت على ظهرها ماشيا واليوم اصبحت في بطنها مستجيا، اے ابن آدم کل تو جس زمین کی پشت کے اوپر چلا کرتا تھا، جس زمین کی پشت کے اوپر اکڑ کر چلتا تھا، سینہ تان کر چلتا تھا کہ کون میرا مقابلہ کرے گا. اگر کوئی پاس سے گزر جائے تو انسان اکڑ کر کہتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اکڑتا ہے، کیوں میرے سے آگے نکل گیا، برا سوچتا ہے. فرشتہ کہتے ہیں کہ ابن آدم کل تو جس زمین کی پشت کے اوپر چلا کرتا تھا، آج اسی زمین کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے. یا ابن آدم بالعکس كنت على ظهرها مديا
وَلَأَمْسَيْتُ فِي بَطْنِهَا نَادِمًا کہ انسان کل اس زمین کے بش کے اوپر تو گناہ کیا کرتا تھا، گناہوں والی زندگی بسر کیا کرتا تھا، آج اس کے پیٹ کے اندر تو ندامت اٹھائے گا کہ میں نے اس زمین کے اوپر کیوں اتنے گناہ کیے ہیں، کیوں میں گناہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا، آج اس زمین کے پیٹ میں تو ندامت اٹھائے گا۔ پانچواں فرشتہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کی قبر مکمل ہو جاتی ہے، اوپر بلو پٹی ڈالی جا چکی ہوتی ہے، اس کے تمام احباب واپس جا چکے ہوتے ہیں، تو فرشتہ کہتا ہے یا ابن آدم دفنوک وترکوک ولو اقاموا عندک ما نفعوک، کہ ابن آدم تیرے جو رشتہ دار، تیرے جو دوست احباب تھے، انہوں نے تجھے دفن کر دیا ہے، تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، اب وہ تجھے تنہا چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر واپس لوٹ گئے وَلَوْ أَقَامُوا عِندَكَ، لیکن اگر وہ بالفرض سارے کے سارے تیری قبر کے ارد گرد کھڑے بھی ہو جاتے نا، مَا نَفَعُوكَ، وہ سارے مل کر بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یا ابن آدم جمعت المال وترکت لغیرک، اے ابن آدم تو ساری زندگی مال جمع کرتا رہا، اس دنیا کی دوڑ میں لگا رہا، میرے مال کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، عیش و آرام کمانا ہے، سونا چاندی کمانی ہے، ساری زندگی مال جو جمع کرتا رہا، جماعت المال، مال جمع کرتا رہا، وَتَرَكْتَ لِغَيْرِكَ، لیکن آج وہ مال تیرے پاس نظر نہیں آ رہا، آج وہ سارا مال تو غیروں کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہے، تیرے پاس تو تیرا مال بھی نہیں ہے۔ یا ابن آدم اليوم تسیل اما الى الجنہ او الى نار حاویہ، اے ابن آدم آج یہاں پر ایمان اور عمل کا سودا ہوگا، ایمان اور عمل کا سودا ہوگا یہاں پر۔ اگر آج تیرا ایمان پختہ ایمان ہوگا، ایک اللہ کا تو عابد ہوگا، ایک اللہ کا عبادت گزار ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہوگا، اور تیرے ساری زندگی تو نے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اس کے بعد ایمان اور عمل کے سودے کے بعد، محاسبے کے بعد صرف دو ہی چیزیں ہوں گی، اما الى جنت عالیہ او الى نار حامیہ، یا تو اس ایمان اور عمل کے سودے میں کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تجھے جنت عالیہ کے اندر بلند و بالا ٹھکانہ عطا فرمائے گے، جنت محلات باغات عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے برعکس اگر تیرا ایمان کمزور ہوا، اللہ کے ساتھ تو نے شرک کیا اور تو نے ساری زندگی برے کام کیے، گناہ کرتا رہا، اللہ سے توبہ بھی نہیں کی، تو او الی نار حامیہ، یا تو بھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ تیرا ٹھکانہ ہو۔ اس موت کے بعد صرف دو ہی چیزیں ہوگی، ایمان اور عمل کے سودے کے بعد، یا تو انسان جنت کا مستحق ہوگا یا پھر جہنم کا مستحق ہوگا، تیسری چیز اور کوئی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کو چاہیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری، ہر انسان کو چاہیے اپنے دل کے اندر ہمیشہ فکر آخرت کو رکھو، اپنے دل کے اندر ہمیشہ فکر آخرت کو ایک جگہ دے دو، کیونکہ جب فکر آخرت تمہارے دل کے اندر جگہ کر لے گی، گھر کر لے گی نا، وہ ہمیشہ تمہارے دل میں رہے گی، تو تم کوئی بھی کام کرو گے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ فکر آخرت تمہارے دل میں ہوگا، تمہیں یاد آئے گا کہ میں جو عمل کروں گا میرے مرنے کے بعد اللہ کو اس کا حساب دینا۔ جب یہ فکر آخرت تمہارے دل میں ہوگی تو تمہارے تمام اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے، تمہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ میں اس دنیا کے چند لمحات کے مزے کے لیے اپنی ہمیشہ والی زندگی آخرت کو برباد کیوں کروں، میں اس دنیا کی تھوڑی سی مشکلات اٹھا لوں گا، لیکن یاد رکھنا آخرت کی جو مشکلات ہوگی وہ دائمی ہوگی، اور آخرت کی جو آسائشیں ہوگی وہ بھی دائمی ہوگی، لہذا اس دنیا کے تھوڑے سے مزے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا ہے۔ وہ دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ،
کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، دریا بہہ پڑیں گے اور قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے، جو اعمال اس نے کیے ہیں وہ سارے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ وہ جب دن ایسا دن ہوگا کہ زمین ہلا دی جائے گی، زمین کے اندر بھونچال آ جائے گا، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال لے گی۔ انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین نے ساری خبریں باہر نکال دی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اخبارها، اس زمین کی خبروں سے کیا مراد ہے، زمین کون سی خبریں نکالے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اس زمین کی خبروں سے مراد کہ یہ زمین وہ ساری چیزیں بتائے گی کہ اے اللہ اس بندے نے، اس فلاں بندے فلاں عورت نے اس دن میرے اوپر یہ کام کیا تھا، یہ نیک کام کیا، یہ برا کام کیا، ساری چیزیں ایک ایک چیز کے بارے میں زمین اللہ کو بتائے گی کہ یہاں پر اس موقع پر اس بندے نے میرے اوپر یہ کام کیا، میرے اوپر یہ بندے نے یہ کام کیا۔ زمین ہر چیز کے بارے میں اللہ کو خبر دے گی۔ زمینیں بولے گی، انسان کے سارے وجود کے جتنے بھی اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، انگلیاں ہے، پیر ہے، یہ انسان کے خلاف گواہی دے گی کل قیامت کے دن کہ اللہ اس نے یہ کام ہم سے کیا تھا، یہ کام ہم سے کیا تھا۔ اور انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو انسان کا سارا وجود ننگا ہوگا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاظا عراتا، کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے تو کیا کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ عائشہ وہ دن ہی اتنا سخت ہوگا، وہ دن ہی اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر ایک کو پرواہ ہوگی تو صرف اپنی پرواہ ہوگی اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گروہ کر کے اللہ رب العزت انسان کو اٹھائیں گے، 3 لشکروں کی صورت میں اللہ رب العزت انسان کو اٹھائیں گے۔ پہلا لشکر صنف الرکبان، ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو اللہ کے ہاں حاضر ہوگا تو وہ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، یعنی پیدل بھی نہیں، سواریوں کے اوپر سوار ہو کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، بڑے اعزاز، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام سے حاضر ہوگا۔ وصیف المشاہدت، ایک گروہ وہ ہوگا جو پیادہ پیدل چلتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ وصیف علی وجوہہم، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان منہ کے بل اپنے منہ کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے ہاں کس طرح حاضر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذی یمشاہم علی الاقدام قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، کہ جو ذات تمہیں اپنے قدموں کے اوپر چلانے پر قادر ہے نا، وہی ذات ان کو کے چہروں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے اپنے سامنے حاضر کرے۔ لہذا اللہ کو راضی کرو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، فکر آخرت کو جگہ دو، کیونکہ یہ بہت نرالا ہے، بہت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ فرشتوں کی اپنی حالت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے سامنے مقرب ترین فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، مقرب ترین فرشتے بھی بولنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ کوئی فرشتہ بھی اللہ کے سامنے اپنے لب نہیں ہلائے گا، کوئی فرشتہ بات نہیں کرے گا، لیکن وہی بات کرے گا کہ جس کو اللہ رب العزت اجازت دے۔ ایک موقع پر صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخرت کو یاد فرمایا تو آخرت کے خوف سے رونے لگی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی گئی عائشہ کہ عائشہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت النار فبکیت، میں نے کل قیامت کی جہنم کی آگ کو یاد کیا ہے تو میں رونے لگی، میں خوف زدہ ہو گئی کہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے، وہ 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے، ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کریں گے؟ اس لیے میں رونے لگی۔ سوال کیا تھا عائشہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اب کس سے سوال؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صدیقہ کائنات نے سوال کیا کیا کل قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا فی ثلاثۃ، کہ خبردار 3 مواقع ایسے ہیں فلا یذکر احد احد، 3 موقع ایسے آئیں گے کہ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہو، کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے جتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، کہ ان 3 جگہوں پہ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جگہ عند المیزان، میزان کے موقع پر، وزن اعمال کے موقع پر، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کے انسان کا اعمال ہلکا ہے یا وزنی ہے، جب انسان کو معلوم ہوگا کہ میرے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہے یا کم ہے، جب تک انسان کو اس کا پتہ نہ چل جائے تب تک انسان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دوسرا موقع عند الکتاب، دعوی اعمال کے ملنے کے موقع پر، جب انسان کو دعوی اعمال جب تک نہیں ملے گا کہ آیا میرا دعوی اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے یا میری پیٹھ کے پیچھے سے مجھے بائیں ہاتھ کے اوپر ملا ہے، جب تک انسان کو معلوم نہ ہو جائے تب تک کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ اور تیسرا موقع عند الصراط، وَإِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِ جَهَنَّمَ، پُر صراط کے موقع پر، کہ جب تک انسان اس جہنم سے کے اوپر سے گزر نہیں جاتا، کیونکہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہو، جب تک انسان اس پل صراط کے اوپر سے گزر نہیں جاتا تب تک انسان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ لہذا یاد رکھیے گا قیامت والے دن انسان کے اوپر جو فیصلہ ہونا ہے نا وہ اللہ کی رحمت کے اوپر ہونا ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوب اللہ کی عبادت کرے، خوب اللہ کو راضی کرے، کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ بھول جانے والی دنیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی لذتیں ہیں، یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی موقع کے اوپر بھی ختم ہو جائے گی، یہ مٹ جانے والی زندگی ہے، یہاں پر داغ یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہاں کی مسرتیں، تکلیفیں، آسائشیں، یہ ہر چیز عارضی ہوگی، یہ وقتی خوشیاں ہیں، یہ رک جانے والی سانسیں ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ضرور نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرو، اس رب کے اوپر بھروسہ کرو، اس رب کے اوپر توکل کرو کہ جس کے اوپر توکل موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ جب موسیٰ نے توکل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو دریا کو ان کے لیے رستہ بنا دیا، دریا میں رستے بنا دیے۔ اس رب کے اوپر بھروسہ کرو جس پہ یوسف علیہ السلام نے توکل کیا تو اللہ نے ان کو ایک کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس رب کے اوپر توکل کرو کہ جس کے اوپر موسیٰ نے توکل کیا تو اللہ نے فرعون کے اوپر غالب کر دیا۔ اس رب کے اوپر توکل کرو جس کے اوپر توکل یونس علیہ السلام نے کیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اس رب کے اوپر توکل کرو جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اللہ نے ان کو غار سے باہر نکال دیا۔ اس رب کے اوپر بھروسہ کرو جس رب کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے صحیح سلامت باہر سے نکال دیا۔ اس رب کے ماننے والے بنو کہ جس رب کے ماننے والا کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ
میری رحمت سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہونا، میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لہذا اس فکر آخرت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، کیونکہ یہ دور یہ فحاشی کا دور ہے، یہ دور یہ فتنے کا دور ہے، لیکن تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنی جان بھی قربان دینی پڑے تو اپنی جان قربان کر دینا، کیونکہ یہ 2 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد والی جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی۔ یہ 2 دن کی زندگی کے پیچھے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو برباد نہ کر دینا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔